السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں چند ایسے حقوق کا ذکر کیا تھا جو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حق لازم ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ تھا کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ جب کوئی دوسرا مسلمان سلام کرے تو اسے سلام کا جواب دے، یا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے۔ محترم سامعین گرامی قدر، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کو ہم اس معاشرے کے اندر یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ باتیں ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، ان چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اگر ان چیزوں میں کہیں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، یہ اس وقت تک معاف نہ ہوں گی جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب میرا مسلمان بھائی مجھ سے ملے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے سلام کروں، اور اگر میں نے کسی مسلمان بھائی کو سلام کر دیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ میرے سلام کا جواب دے۔ اگر میں نے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو اس نے حق تلفی کی ہے، اس نے حق تلفی کی ہے، اور اس کا کل قیامت کے دن اسے جواب دینا پڑے گا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا جو ہے وہ تکبر سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی سلام کے اور بھی بہت سارے فوائد آپ حضرات کے سامنے عرض کیے تھے۔ انہی فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ کہ جس کا تعلق آج موجودہ معاشرے کے ساتھ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص پریشان ہے اس معاملے میں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، رزق کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے، حالات کی تنگی کا رونا رویا جاتا ہے، فقر و فاقہ ہمارے گھروں کے اندر ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو، جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو، اور جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی عادت بنا لی وہ سن لے کہ اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں داخل ہونے والا سلام کرنے کی عادت بنا لے، گھر کے اندر کوئی ہے یا گھر کے اندر کوئی نہیں، آپ باہر سے تشریف لائے، آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، آپ اپنی عادت بنا لیں کہ میں نے اونچی آواز سے سلام کرنا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی فرد موجود نہیں ہے تو یاد رکھو کہ آپ کے گھر کے اندر فرشتے موجود ہیں جو آپ کے اس سلام کا جواب دیں گے، اس سلام کا جواب دیں گے۔ اور اس عادت کو ہم نے اپنی عادت بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم عادت ہے کہ ہمارے گھروں کے نقشے کو تبدیل کر سکتی ہے، ہمارے معاشرے کے رواج کو تبدیل کر سکتی ہے۔ آج ہمارے اندر انانیت ہے، بڑا گھر کے اندر داخل ہو، شور گھر کے اندر داخل ہو، وہ کہتا ہے میں بیوی کو سلام کیوں کروں، اور بیوی کو نہ دیکھ، گھر والوں کو نہ دیکھ، فرمان مصطفیٰ کو دیکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرو؟ سلام کرو، اونچی آواز سے سلام کرو۔ شرط اس بات کی نہیں ہے کہ گھر میں تمہارے افراد موجود ہیں یا نہیں ہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو۔ سلام کی عادت بنا لو گے، گھر کے اندر رزق میں برکتیں آئیں گی، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ آپ حضرات نے دوسرا حق یہ سماعت فرمایا تھا کہ مریض کی عیادت کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد گرامی ہے رب تعالیٰ کا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کا رسول تمہیں حکم دے اس چیز کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو یا جب کوئی بھی بیمار ہو، محلے میں ہو، پڑوس میں ہو، جہاں بھی کوئی بیمار کا پتہ چلے تو دوسرے پر لازم ہے کہ اس بیمار کی عیادت کرے۔ اب اس نعمت عظمیٰ کو بھی ہم نے مقید کر دیا ہے۔ ہم عیادت کس کی کرتے ہیں؟ جہاں ہمارا تعلق ہو، جہاں ہمارا واسطہ ہو، جہاں ہمارا مطلب ہو، ہم وہاں عیادت کرتے ہیں۔ اور پھر عیادت کرتے وقت شریعت اسلامی اس بات کا درس دیتی ہے کہ جس کی عیادت کرنے جا رہے ہو یہ نہ دیکھو کہ وہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ دیکھو کہ وہ بیمار ہے، بیمار ہے، تم اس کی بیماری کو سامنے رکھ کر اس کی عیادت کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی بھی عیادت کی ہے۔ جب انہیں پتہ چل جاتا مدینہ منورہ کی بستی کے اندر، یہاں تک کہ جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر بھی موجود تھے، جب بھی آپ کو خبر ملتی کہ اس بستی کے اندر کوئی بیمار ہے تو آپ یہ تحقیق نہیں کرتے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، آپ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس کی عیادت کرنے پہنچ جایا کرتے تھے۔ کیوں کہ اسی ہستی نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی بیمار کی عیادت صبح کے وقت کرو گے، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا تمہارے لیے رات تک کریں گے، اور رات کو کرو گے تو صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ یہ نیکیاں سمیٹنے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ جس طریقے کو آج ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اور پھر تیسرا حق، جنازے کی اتباع کرنا۔ جب ایک مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کے اندر وہ شامل ہو۔ یہ بڑا تفصیل طلب حق ہے، اور اس حق کے اندر آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا علم والے، کیا علم سے ناآشنا لوگ بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، اور جب انہیں حق بات بتائی جائے تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آئے، ہم بھی ایسے کریں گے۔ اور اللہ کے بندو، یہ دین میرے آباء و اجداد کا مطاعت نہیں ہے، یہ دین میرے آباء و اجداد کے تابع نہیں ہے، یہ دین شریعت محمدی کے تابع ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع ہے۔ اب جب ایک مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو دوسرے بھائی پر لازم ہے کہ جلدی کرے، 3 چیزوں میں جلدی کرے، اس کے غسل میں، اس کے کفن پہنانے میں، اس کی تدفین کے اندر، ان چیزوں کے اندر جلدی کرے۔ اور اب ہم اس معاشرے کے اندر دیکھ لیں چاروں طرف، کیا اس بات پر عمل کیا جا رہا ہے؟ اور پھر شریعت اسلامی اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہو تو دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے کہ اب مرنے والے کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ وہ علم ہے جو مجھ پر بھی لازم ہے کہ اور آپ احباب پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس علم کا پرچار کریں، اس علم کا پرچار کریں۔ اس علم کو نہیں بتایا جا رہا، اس علم کا مذاکرہ گھروں کے اندر نہیں کیا جا رہا۔ یاد رکھیں کہ جب کسی میرے مسلمان بھائی کا یا میرے والد محترم کا انتقال کا وقت قریب آئے اور میں دیکھوں کہ ان پر موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کروں۔ یاد رکھیں یہی سب سے بڑی خدمت ہے کہ میں اپنے والد کے وقت آخر کو سنوار دوں۔ اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہے۔ اب مجھ پر لازم کیا ہے؟ مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں ان کے قریب کھڑا ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کروں، میں ان کے قریب کھڑا ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کروں۔ مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کے قریب کھڑا ہو کر کلمہ طیبہ کو پڑھنا شروع کر دوں۔ میں انہیں نہ کہوں، میں انہیں کسی بات کی تلقین نہ کروں، بلکہ یہ عمل میں خود سے کرنا شروع کر دوں۔ انہیں میں اس وجہ سے نہ کہوں کہ موت کی سختی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی موت کی سختی سے حفاظت فرمائے۔ موت کی سختی کتنی سخت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر میں سے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کیا، اور ایسے مردے کو زندہ کیا کہ جس کی وفات کو، جس کی موت کو سینکڑوں سال گزر چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے۔
مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک پرانی قبر کے قریب سے گزر ہوا، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کیا اور پوچھا کہ اے مرنے والے یہ تو بتا کہ موت کے بعد کے حالات کیسے ہیں، موت کے حالات کیسے ہیں؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ اے عیسیٰ، مرنے کے حالات تو بعد میں پوچھنا، میرے زبان سے، یہ میرے منہ سے آج تک سینکڑوں سال گزر گئے، موت کا ذائقہ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت کی سختی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے اس سے حفاظت مانگا کرو اللہ کی کہ اللہ ہمیں موت کی سختی سے محفوظ رکھنا۔ تو موت کی سختی میں جب میں اسے یہ تلقین کروں کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے کہ میں مر رہا ہوں اور تجھے کلمے کی پڑھی ہے، یہ جملہ کہا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یہ جملہ کہا اس نے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو ایسے حال میں موت کے وقت کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرنا، بلکہ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ہو سکتا ہے تمہارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ کو جاری فرما دے۔ تو یہ پہلا حق مجھ پر ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے، میرے والد کا، میرے بھائی کا، میرے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور میں اس کے پاس موجود ہوں، تو مجھ پر لازم ہے کہ سب سے پہلے میں اس کی میت کو، اس کی لاش کو ٹھیک کروں، اس کے جنازے کو میں درست سمت میں رکھوں۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت آؤ بکا شروع ہو جاتی ہے، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی کسی کی نہیں ہوتی۔ ایک بات عرض کر دوں کہ یہ موت جو ہے یہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موت کا وقت قریب آتا تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار آتے، وہ خوش ہوتے تھے۔ ساتھی پوچھتے کہ کیا وجہ ہے، موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، چہرے پہ تبسم ہے، چہرے پہ تسلی ہے۔ وہ جواب دیتے کہ محمد الرسول اللہ سے ملاقات کا وقت آ پہنچا ہے۔ مرنے کے بعد دیدار مصطفیٰ، مرنے کے بعد رب کا دیدار، مرنے کے بعد اپنوں سے ملاقات۔ حقیقی بات ایمان والے کے لیے یہی ہونی چاہیے کہ الموت تحفۃ المومن، ایمان والے کے لیے موت جو تحفہ ہے، تو ایسے حال کے اندر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ایسے حال کے اندر جانے والے کی میت کو درست کریں، اس کے ہاتھ کو، اس کے پاؤں کو، اس کے چہرے کو صحیح کریں۔ یہ ہم پر لازم ہے، کیوں کہ اب جانے والا اپنے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، یہ تو اس کے لواحقین کے اوپر لازم ہے۔ پھر اس کے بعد حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کے اندر جلدی کی جائے، جلدی کی جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے میتوں کو کئی دنوں کے اندر انتظار کسی کی، اسے رکھ چھوڑتے ہیں۔ بیٹا انگلینڈ سے آ رہا ہے، بہن فلاں ملک سے آ رہی ہے، سرد خانے کے اندر پڑے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں شریعت محمدی کا پیغام کیا ہے، اسے یاد رکھ لیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا، اے علی 3 کاموں کے اندر جلدی کرنا، 3 کاموں کے اندر جلدی کرنا۔ عورت جب بالغ ہو جائے، بچی جب بالغ ہو جائے، اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرنا۔ بیٹی جب جوان ہو جائے، بیٹی جب بلوغت کے اندر قدم رکھ دے، بیٹی جب نکاح کے قابل ہو جائے اور اس کے مناسب رشتہ مل جائے، جوڑ کر رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرنا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنا۔
اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنا، اس کی تدفین میں جلدی کرنا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں، کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اعزاء و اقارب کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو تدفین ہوگی، وہ آئیں گے تو تدفین ہوگی۔ صرف ایک صورت میں انتظار کیا جا سکتا ہے، جب اس مرنے والے کا کوئی ولی موجود نہیں ہے، ولی موجود نہیں ہے۔ اگر ولی موجود ہے، اس کے علاوہ کسی کا انتظار نہ کرو، کسی کا انتظار نہ کرو۔ اگر بتایا جائے یہاں پر مسئلہ کہ بھائی تدفین کر دو، لوگ لڑائی پہ اتر آتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ اس کو اس سے بڑی محبت تھی، اس کو اس سے بڑی محبت تھی، اب ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اور اللہ کے بندو، محبت کا سفر یہاں ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اب محبت کا سفر یہیں سے تو شروع ہوتا ہے۔ یہی تو ایمان کا حسن ہے، یہی تو اسلام کا حسن ہے۔ باقی مذاہب کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، ان کے لواحقین کا تعلق اس کی موت کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد اسے کوئی یاد نہیں رکھتا، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ پارسی، نہ غیر مسلم، کوئی بھی ہو، کوئی مرنے کے بعد ان کو یاد نہیں رکھتا۔ لیکن مسلمان ایک ایسا ہے کہ اپنے مرنے والے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اب تو محبت شروع ہوئی ہے۔ کیسے محبت؟ اب جانے والے کو ضرورت ہے اس بات کی کہ میرے پیچھے رہنے والے مجھے ایصال ثواب کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے صدقہ و خیرات کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان چیزوں کی طرف تو آتا کوئی نہیں، بس جی محبت ہے وہ چہرہ دیکھ لے، محبت ہے وہ چہرہ دیکھ لے۔ بھئی جس نے محبت کرنی ہے نا، وہ بغیر چہرے کے بھی محبت کر سکتا ہے، بغیر دیکھے بھی محبت کر سکتا ہے۔ اس لیے اس علم کو اجاگر کریں، اپنے گھروں کے اندر اس علم کو زندہ کریں کہ ہمارے اعزاء و اقارب میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کی تدفین کے اندر جلدی کریں گے۔ کتنی جلدی کریں گے؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے آپ میری بات پر یقین نہ کریں، لیکن آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی بات زیادہ کس کی ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ایک عورت صفائی کرنے کے لیے آتی تھی، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، ابھی پردے کے حکم نہیں آئے۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس عورت کو نہ دیکھا، صحابہ سے پوچھا کہ آج وہ فلاں عورت صفائی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، رات کو اس کا انتقال ہو گیا تھا، رات کو اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اس کا انتقال ہوا، ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کا معاملہ کر کے اس کی تدفین کر دی، اس کو دفن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جملہ فرمایا کہ کاش تم مجھے بتا دیتے، کاش تم مجھے بتا دیتے۔ یاد رکھو، جس کے جنازے میں پیغمبر شریک ہو جائے، رب تعالیٰ اس کے ساتھ کرم والا معاملہ فرماتا ہے۔ صحابہ نے اتنی بھی انتظار نہیں کی، صحابہ نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر خلل پڑے گا۔ انہوں نے تجہیز و تکفین کی اور تدفین کا عمل کر دیا، اتنی جلدی جنازے کو دفن کر دیا۔ اور ہاں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، کئی کئی گھنٹے اور کئی دن انتظار کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، جب کسی کا انتقال ہو جائے، اب دوسرے مسلمان پر کیا چیز لازم ہے کہ اس کے غسل کا انتظام کرے، اس کے غسل کا انتظام کرے۔ یہ اصل محبت اس کو کہتے ہیں، اصل محبت، کہ کسی قریبی عزیز کا انتقال ہے تو عزیز ہی اسے غسل دے۔ باپ کا جنازہ ہے بیٹا غسل دے، ماں کا جنازہ ہے بیٹی غسل دے، بھائی کا جنازہ ہے بھائی غسل دے۔ اگر یہاں پر اس محبت کا اظہار نہ کر سکے تو بس زبان سے کہہ دینا کہ مجھے محبت ہے، یہ خالی خلی صرف دعوے ہیں، یہ صرف دعوے ہیں۔ خود غسل دے،
خود غسل دے، اور یہ اتنا بڑا اجر ہے غسل دینا۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو غسل دیا اور اس کے اندر پائے جانے والے عیوبات کو چھپا دیا، اس کے اندر پائے جانے والے عیبوں کو کسی کو نہ بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کا اعلان فرما دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جس نے کسی کے عیب کو چھپایا، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اور اس اجر سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں نہیں غسل دیتے؟ جی غسل دینا آتا ہی نہیں ہے، غسل دینا آتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں سیکھا؟ میں اپنی زندگی کے سارے طریقے سیکھتا ہوں، میں اپنے کاروبار کی ساری اونچ نیچ کو سیکھتا ہوں، میں اپنے دفتر کے سارے معاملات سیکھتا ہوں، تو میں اس سفر پر روانگی کے جو آداب ہیں اس کو کیوں نہیں سیکھتا؟ کیوں نہیں ہمارے پاس وقت؟ چوک چوراہوں پر بیٹھ کر ساری ساری رات گفت و شنید کرنا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تمام لغویات کو دیکھنا، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور سفر آخرت کے آداب کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ وقت نکالیں اور اسے سیکھیں، غسل دیں، پھر غسل کے بعد اسے کفن پہنائیں، اسے کفن پہنائیں۔ مرد کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہیں، انسلی چادریں ہیں، اس کے علاوہ زائد کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اور یہاں کفن دینے کا طریقہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ ہم میں سے اکثر اس سے ناآشنا ہے کہ کفن دینا کس طرح ہے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے مرنے سے ویسے ہی موت کا لفظ سن کے ہی ہمیں ڈر لگ جاتا ہے۔ مولوی صاحب موت موت مرنے کا ذکر کرتے ہیں، ابھی ہم نے جینا کتنا جی لیں گے؟ 60 سال 70 سال، آخر ایک نہ ایک دن تو میں نے مرنا ہی ہے نا۔ میں ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا۔ میں اپنے دنیا کے تمام لباس کے ڈیزائن مجھے پتا ہے، اور آخرت کے سفر کے لباس کا ڈیزائن کیوں نہیں پتا؟ میں نقشے دیکھتا ہوں دنیا کے لباس پہننے کے، میں طرح طرح کے ڈیزائن دیکھتا ہوں، اور یہ دنیا بھی فنا، اس کا لباس بھی فنا۔ میں اس زندگی کے لباس کی فکر کیوں نہیں کرتا کہ جو ابد الآباد کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے؟ تو مرد ہے یا عورت ہے، الگ الگ شریعت محمدی نے کپڑے بتائے ہیں۔ مرد کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہیں، کفن پہناؤ۔ اور اس کے بعد مسلمان گھرانوں کے اندر جو سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، لیکن شریعت محمدی کا اصول بتاتے ہوئے مجھے جھجک کسی قسم کی محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی خرابی ہے؟ وہ خرابی ہے جسے ہم دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بتایا جائے، لوگ ڈرنے پہ مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ادھر غسل دیا، ادھر کفن پہنایا، اس کے بعد میت کو غیر محرم عورتوں کے درمیان میں رکھ دیا کہ عورتیں چہرہ دیکھیں، غیر محرم عورتیں چہرہ دیکھیں۔ اور جو زندگی کے اندر شریعت کہتی ہے کسی غیر محرم کو نہ دیکھنا، ہو سکتا ہے اس مرنے والے نے شریعت محمدی کے اصول کے مطابق زندگی گزاری ہو اور اپنی زندگی کے اندر کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اور اس کے لوائقین یہ ظلم کرتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کو غیر محرم عورتوں کے درمیان میں رکھ چھوڑتے ہیں۔ آؤ دیکھو، اس کے چہرے کو رونمائی کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ آؤ دیکھو، آؤ دیکھو، یہاں تک تو ایسے جنازے بھی دیکھے، جنازگاہ کی طرف جنازہ جا رہا ہے، جو روکو روکو جنازہ اتارو، وہ ہمارے محلے کی فلاں عورت نے ابھی چہرہ نہیں دیکھا، اسے دکھا دو۔ یہ شریعت اسلامی کا مزاج ہے، یہ شریعت اسلامی کا مزاج ہے، یہ شریعت اسلامی کا پیغام ہے۔ یہ ہماری وہ غلطیاں ہیں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے ہم پر سے آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی۔ آئے روز ایک نیا فتنہ منہ کھولے کھڑا ہے، آئے روز ہم نام لیتے ہیں نا
کہ ہمارے حکمران دعویٰ کرتے ہیں کہ مدینے کی ریاست اور اللہ کے بندو، اس ریاست کے رہنے والوں، پہلے مدینے کے جو آداب تھے وہ تو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ. تم اپنے زندگی کے اندر مدینے کے آداب لے کر آ جاؤ، رب تعالیٰ تمہیں مدینہ کے ریاست جیسے جو حکام تھے ان جیسی صفات والے حاکم عطا فرما دیں گے. یہ وہ غلطی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ہو رہی ہے. چہرہ دیکھ لے، وہ عورت آ رہی ہے، وہ فلاں آ رہی ہے، بھیا اس کی محرم ہے یا نہیں ہے؟ اور فاطمہ کو ماننے والوں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والوں، سنو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ جو ہے وہ رات کو اٹھانا، تاکہ میرے جنازے کی چارپائی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اور یہاں مرد ہوں، ان کے جنازے عورتوں کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں کہ دیکھو، آ کے چہرے دیکھو. نانا ایسی غلطی نہ کرنا. وصیت کر دو. پھر اس کے بعد جلدی سے اس کی نماز جنازہ پڑھو. یہ ایک مسلمان پر حق ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو. نماز جنازہ کے لیے جنازگاہ کے اندر جا پہنچو. اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو رواج دیکھنے میں آیا وہ کیا ہے؟ جنازگاہ کے اندر ہم پہنچتے ہیں، نظریں ہماری گھڑیوں پر، ایسی نظروں سے امام کو دیکھتے ہیں نا، کھا جانے والی نظروں سے. وہاں امام کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، وہاں امام کو مولوی صاحب جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے، دفتر جانا ہے، دکان کھولنی ہے، ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہیں. تجھے کسی نے کارڈ بھیجا تھا جنازے میں؟ تجھے کیا پتا ایک مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھی، صرف نماز جنازہ پڑھی، اسے ایک قرات ثواب ملے گا. اور ایک قرات کیا ہے؟ ایک حقب ثواب ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ اس کا وزن احد پہاڑ کے وزن جتنا ہے. احد پہاڑ کے وزن جتنا، اتنا ثواب تیرے نامہ اعمال میں رب ڈال رہا ہے. اور اسی رب کی بات سننے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، تیرے پاس وقت نہیں ہے. اور پھر سبق پکڑ اس واقعے سے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. آج میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، میرے ساتھ بھی یہ ہوگا. اگر آج میں کسی کی نماز جنازہ میں پڑھتے وقت گھڑیوں پہ نظریں ڈالتا ہوں نا، اور زبان سے کہتا ہوں مولوی صاحب جلدی کرو، مولوی صاحب جلدی کرو، مولوی صاحب جلدی کرو، کل میرے ساتھ بھی یہی معاملہ آنے والا ہے کہ دنیا والے مجھے برداشت نہیں کریں گے. دنیا والے کہیں گے جلدی جلدی دفنا دو، جلدی جلدی دفنا دو. اور اللہ کے بندے، اس بے وفا دنیا کے پیچھے پڑھ کے تو نے اس با وفا ذات کو بھلا دیا ہے، اس وفا والی ذات کو بھلا دیا. پھر نماز جنازہ کی ادائیگی، اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین. تدفین وہ عمل ہے جو اسلام کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے. باقی مذاہب کے اندر بھی ایسے اعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا طریقہ اور ہے. ایمان والا تو کہتا ہے نا، ہمارا آخری سفر جو ہے وہ موت کے بعد شروع ہوتا ہے اور ابد الآباد کا سفر ہے. باقی مذاہب کے اندر یہ زندگی کا سفر موت پہ ختم ہو جاتا ہے، موت پہ ختم ہو جاتا ہے. ہندو اپنے مردے کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، پارسی اپنے مردے کو بلند مقام پر رکھ دیتے ہیں کہ جانور پرندے آئیں اور اس کی لاش کو نوچ کر کھا جائیں. کیوں؟ کہ ان کے اندر حساب و کتاب کا عمل نہیں ہے. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ اپنے مردے کو ویل سوٹڈ بوٹڈ کر کے دفناتے ہیں. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا اکرام کرتا ہے، پھر اسے دفن کے لیے لے جاتا ہے اور انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کی تدفین کرتا ہے، اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کی تدفین کرتا ہے. اور ہمارے ہاں تدفین کے عمل میں بھی بڑی کوتاہیاں کی جاتی ہیں، تدفین کے عمل میں بھی بڑی کوتاہیاں کی جاتی ہیں. پہلی کوتاہی یہ ہوتی ہے
کہ ہم جب جنازگاہ کے بعد قبرستان پہنچتے ہیں، کوئی اپنی مستی میں مست ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی موبائل پہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی سیاسی حالات پر گفتگو کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں یہ بندہ جا کہاں رہا ہے۔ او اللہ کے بندے، میں نے بھی تو اسی سفر میں جانا ہے، مجھے یہاں سے فکر پکڑنی چاہیے، عبرت پکڑنی چاہیے۔ جب تک جنازگاہ کے اندر چارپائی کو نیچے نہ رکھ دیا جائے اور جب تک اس کی تدفین کا عمل نہ ہو، دوسرے شخص پر لازم ہے کہ وہ بیٹھے نہ کھڑا ہو اور ذکر و اذکار کرتا رہے، اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ آج ہمارے ہاں کیا یہ ہوتا ہے؟ پھر قبر کے اندر اس مردے کو کیسے رکھنا ہے آج اکثریت کو نہیں پتا۔ دو موقع پر آپ کو مفتی بڑے ملیں گے، دو موقع پر ہر ایک کو دین کی بڑی یاد آتی ہے۔ ایک نکاح کا موقع ہے، دوسرا تدفین کا عمل ہے۔ ہر ایرا غیرہ وہاں مفتی بنا ہوتا ہے، ایسے کر دو، ویسے کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو۔ شریعت اسلامی کا دور دور تک اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تدفین کے وقت قبلے کی طرف سے مردے کو قبر میں اتاریں اور کروٹ کے بل لٹائیں، کروٹ کے بل لٹائیں کہ اس کا جسم سارا کا سارا قبلہ رخ ہو جائے، سارا کا سارا جسم قبلہ رخ ہو جائے۔ ہم مردے کو سیدھا لٹا دیتے ہیں اور جب وہاں کوئی مسئلہ بتایا جائے کہتے ہیں جی میرے اپنے والد کو دفنایا تھا، ایسے دفنایا تھا، دادا کو دفنایا تھا، ایسا دفنایا تھا، یہ مولوی پتہ نہیں کوئی نیا آ گیا۔ پھر شور پڑ جاتا ہو، لکھو لکھو۔ ایک قبرستان کے اندر ایک شخص کو دفنایا گیا، سلیبیں رکھ دی گئیں۔ کسی نے کہا اس سلیبوں پہ کلمہ لکھا تھا؟ کہا جی نہیں لکھا تھا۔ دو اٹھاؤ سلیبیں، اٹھاؤ کلمہ لکھو، کلمہ لکھو۔ کہاں لکھا ہے شریعت محمدی کے اندر؟ لکھو کلمہ، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، جو حق بات ہے۔ کیوں کلمہ لکھتے ہیں جی؟ کلمہ لکھتے ہیں، اب لاجک دیکھو ان کی، کلمہ کیوں لکھتے ہیں؟ منکر نکیر آئیں گے، آنکھیں کھلیں گی، سامنے کلمہ لکھا ہوا نظر آئے گا، فوراً کلمہ پڑھ دے گا۔ ایسے کلمے نہیں پڑھے جائیں گے، ایسے کلمے نہیں پڑھے جائیں گے۔ کلمہ تب پڑھا جائے گا جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ کلمہ تب پڑھا جائے گا جب اس کلمے کی محبت دل کے اندر موجود ہوگی، تب کلمہ پڑھا جائے گا۔ اسے سلیبوں پہ لکھے ہوئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سینے کے اندر جو ایمان کی محبت ہے اسے اس کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، زندگی رہی اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔